کسی بھی شخص سے محبت ہونے کی عمومی طور پر 3 وجوہات ہوتی ہیں: حسن اخلاق، حسن و جمال اور احسان۔ اگر کوئی شخص حسن اخلاق کا پیکر ہو، بولتا ہو تو منہ سے موتی جھڑتے ہوں، بات کرے تو مسکراہٹیں بکھیرتا ہو، کردار ہو تو ہیرے کی طرح چمکتا ہوا، تو ایسا شخص ہماری محبتوں کا محور بن جاتا ہے۔ آئیے اس شخصیت کو تلاش کریں جس کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے؟ تو فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن ہے یہی تو مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ قرآن ایسا ہے جس میں کسی قسم کا عیب نہیں، تو اخلاق مصطفیٰ بھی ایسے ہیں جن میں کسی قسم کا عیب نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات ہم پر آشکار ہوگی کہ آمنہ کے لال جیسا کوئی حسن اخلاق کا پیکر پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تذکرہ حسن کا چھیڑا جائے تو جب بھی کسی آنکھ کو حسن نظر آتا ہے تو وہ اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا تھا کالقمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جیسے 14ویں کا چاند ہو، میں نے آپ جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ ام معبد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور سے بہت خوبصورت دکھائی دیتے، مگر جب قریب آ جاتے اور بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے۔ اگر احسان کو دیکھا جائے تو دنیا کا قاعدہ ہے، جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ۔ محسن ہمیشہ پیارا لگتا ہے۔ قیامت والے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرش خدا کے پاس سبز حلہ پہن کر تخت پر تشریف فرما ہوں گے۔ ایک شخص کو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ شخص تو امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 بار پکاریں گے، یا احمد یا احمد یا احمد۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب تشریف لا کر معاملہ دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کو جہنم جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے جائیں گے اور فرشتوں کو رکنے کا حکم فرمائیں گے۔ فرشتے رک جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، اسے جہنم نہ لے جاؤ۔ عرض کیا جائے گا، اللہ پاک کا حکم ہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مجھے میرے کسی امتی کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے؟ اس وقت حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں، جیسے میرا محبوب فرماتا ہے ویسے ہی کرو۔ اس شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق دوبارہ میزان پر لایا جائے گا۔ اب بھی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے حسین و جمیل چہرے والے، آپ کون ہیں اور یہ کاغذ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، انا نبیک محمد وہذہ صلاتک التی کنت تصلیھا علی، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ وہ درود ہے جو تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا، آج تجھے اس کی ضرورت تھی تو میں اس کو لے کر آ گیا۔ اس سے بڑھ کر احسان اور کیا ہوگا؟ جب ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہوگی، اس وقت محسن کائنات، محسن انسانیت تشریف لا کر احسان فرمائیں گے۔ تو جب آپ کا اخلاق سب سے بڑھ کر، آپ کا حسن سب سے بڑھ کر، آپ کا احسان بھی سب سے بڑھ کر ہے، تو پھر ہماری محبت کے اصلی اور حقیقی حقدار کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔
اللہ رب العزت اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔